औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह किसी औरत से राज़ी होता है तो इसके जिस्म में ये 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। 8 ऐसी निशानियाँ जिस औरत में ज़ाहिर हों तो वो खुश हो जाए कि इसका रब इसका खुदा इससे राज़ी हो गया। समझो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह राज़ी होता है तो 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियाँ। अगर किसी में एक निशानी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है, इसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। नाज़रीन, सबसे पहली निशानी अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक में भी तक़सीम करते हैं जिस तरह रिज़्क़ तक़सीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया इसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या न हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ इसको देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी हैं कि अल्लाह पाक उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिससे अपना बनाते हैं तो फिर इस पर थोड़ी सी आज़माइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी है अल्लाह पाक इससे दुनिया में भी राज़ी कर देते हैं और आखिरत में भी राज़ी करेंगे। जो इस वक्त बुखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, तो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, मैं तो ये दीन का कारबंद हूँ, फिर मुझे क्यों फ़िक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह मार क्यों पड़ती है। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन खरीदने से पहले से जाकर देखते हो कि मिट्टी सही लगी है या नहीं। फिर अल्लाह ने भी मुझे आज़माना था। इसके बाद ये वो ग़ुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मिराज गिराएगी तो आगे आगे किसी के चलने की आवाज़ आहट सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, ये बिलाल हबशी हैं, तो आपके आगे चल रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त वज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी बेवज़ू होता हूँ तो उस वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ और जब वज़ू करता हूँ तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं तो कदम आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आज़माइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आज़माता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किसी से राज़ी हैं या और हम से मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो इसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस पाक में आता है, जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि इसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से बेहोश में आते हैं तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है कि तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, क्या हमारे रब क्या फरमाया है? इसके बाद खुद ही कहते हैं, अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी अपना महबूब बनाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نوری مخلوقات سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ آسمان کے خربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، لوگو فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کی نوری مخلوقات سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنے مسکراہٹ بشارت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر ایک وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اسے دنیا میں اسے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں لگتا ہے، کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر بچ رہا ہوگے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فرمانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت کرتا ہے، وہ چاہے لوگوں میں کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شخص کس نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام میں عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہی ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے تو اس کی یہ عظمت ہے، یہ اس کا بڑاپن ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتے کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کا عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے
اس پہ ظلم کرتا رہے تو روز محشر اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی، رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس کے گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں، راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ پریشانی کی ہونے لگتی اور مفلس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت شہرت دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت شہرت دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کرے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اس نے کہا، یا علی، میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے بدولی کو سمجھتے ہو، جو مدد دی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم میں تمہارے نصیب میں ہوگی، اس کے باوجود تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد